السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز اور میں ہوں شراز اسناد۔ ہر طرف ہر زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ پاناما لیکس پہ حکومت کا کیا بنے گا۔ کیا اس بار وزیراعظم نواز شریف سروائیو کر جائیں گے یا استعفیٰ دے دیں گے؟ پاناما لیکس کے حوالے سے بہت سی خبریں آئیں۔ چند روز قبل کچھ اخبارات نے یہ خبریں بھی شائع کی کہ آئی جے نے باقاعدہ طور پہ اس بات کی تردید کر دی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کا نام غلطی سے پاناما لیکس کی زینت بنا، اور آئی جے نے باقاعدہ اس بات کی ایک بار پھر تردید کی کہ وزیراعظم نواز شریف کا نام ڈائریکٹ پاناما لیکس میں شامل نہیں تھا، بلکہ ان کے بچوں کے حوالے سے ان کا نام شامل ہے۔ کنٹروورسیز جاری ہیں، ان کنٹروورسیز کا کیا بنے گا یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے۔ مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما، سابق ڈپٹی وزیر اعظم اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے بہت شکریہ چوہدری صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ اپوزیشن کی بڑی بھرپور نمائندگی آپ کرتے ہیں۔ پاناما لیکس سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ پاناما لیکس کے سینیریو میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سروائیو کر جائے گی، وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے جتنا پریشر ان کے اوپر ہے؟ دیکھیں، اس میں آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاناما لیکس جو ہیں اس میں کسی بھی ان کے مخالف کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ مین میڈ نہیں ہے، گاڈ میڈ ہے چیز۔ اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ صرف پاکستان کے وزیر اعظم کی نہیں آئی، یہ اور کئی ملکوں کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے سے جب آئیں انہوں نے تو استعفے دے دیے، کئی لوگوں نے استعفے دے دیے۔ اب یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دیکھیں جھوٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک دن انہوں نے کہا نیوز نے اور جنگ نے یہ چھاپا کہ دیکھیں جی یہ تو غلطی سے نام چھپ گیا ہے ان کی طرف سے، اور آج ان کی رات کو اتنی واضح تردید آئی ہے۔ رائل گراڈ ان کے جو نمائندے ہیں، آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، اور سارے چینلز نے رات کو انہوں نے باقاعدہ کوٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی پی ایم نواز شریف کا نام ان کے بچوں کی وجہ سے آیا تھا، اور آج بھی وہ موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور تو اس میں پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے گوشوارے ہیں نواز شریف صاحب کے، اس میں یہ کمپنی مینشن نہیں ہے، لیکن حسین نواز نے جو ان کو 29 کروڑ بھیجے ہیں یا 21 کروڑ بھیجے ہیں، وہ پاناما والی جو کمپنی ہے نیلسن اس کے تھرو بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ ایک ایشو سامنے آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ سوال پاناما لیکس کے حوالے سے یہ ابھرتا ہے کہ سب سے میجر جو ایلیگیشن آ رہا ہے کہ یہ رقم پاکستان سے باہر کیسے گئی۔ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس آئیں حسن نواز کی طرف سے، حسین نواز کی طرف سے، میڈیا نے اس کو شو آف بھی کیا، ثبوت بھی دکھائے کہ کبھی وہ کہتے ہیں 2006 میں یہ لیے، کبھی وہ کہتے ہیں پرانے رہ رہے تھے۔ صدیق الفاروق صاحب ان کے بہت خاص بندے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 1996 میں ان فلیٹس میں رہتا رہا۔ مریم نواز صاحبہ ڈینائی کرتی رہیں کہ میرا ان سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ باقاعدہ ڈاکومنٹ سامنے آ گئے جس میں وہ کمپنیوں کی مالک ہیں۔ تو یہ کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ان کو مزید گڑھے میں نہیں گرا رہے؟ دیکھیں، اس میں آپ اندازہ کریں کہ ابھی پاناما لیکس جو ہیں یہ کوئی سین پہ نہیں تھی۔ انہوں نے 3 ہفتے پہلے خود ہی باری باری سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور اس سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ یہ ہونے لگا؟ میرا خیال ہے ان کو معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے جا کے ڈکلیئر کر دیتے ہیں چیز، تو اس لیے کوئی نئی چیز نہیں لگے گی۔ اچھا، اب ان کی اپنی اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے اور زیادہ یہ شکنجے میں آ رہے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ حسین نواز صاحب نے جو بات کی جی، اور جو پہلے انہوں نے بات کی جو 99 میں بات کی، کرائے کا گھر ہے پاکستان سے کرایہ، ساری انٹرویوز موجود ہیں، اور پھر اپنا مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے کہا جی میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بعد میں انہوں نے کہا یہ چیئرپرسن ہیں اور بینیفیشری ہیں، اور پھر جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں ایم این اے، ان کے گوشوارے میں آنا چاہیے اسپاؤز اور سارا وہ آنا چاہیے، بالکل ساری ڈیٹیلز نہیں ہے، اس کو بھی مروایا بیچارے کو خواہ مخواہ۔ جو ٹی او آرز گورنمنٹ نے دیے ہیں، آپ کسی کو اس کو نہیں مان رہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ اگر یہی حیثیت رہے تو جو 1956 کا ایکٹ ہے وہ تو صرف ایک سول جج کے اختیارات ہوں گے ان کے پاس، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جو پہلے اتنے کمیشن بنتے رہے ہیں، حمود الرحمان کمیشن سے لے کے یہ مالٹون کمیشن بھی ہم نے دیکھا، ہاں مالٹون کمیشن دیکھا، وہ تو پبلش بھی نہیں کرتے۔ سب کہا ہی جاتا ہے کہ آپ نے کسی معاملے کو کھو کھاتے ڈالنا ہے تو آپ کمیشن بنا لیں اور اس کے بعد نہیں، اس میں ٹائم لیمٹ ہے، 2 ماہ کے اندر فیصلہ آ جائے۔
اور اسی لیے تو ہم فوکس کر کے دے رہے ہیں چیزوں کو. فیصلہ آ جائے گا وہ پھر رپورٹ کو دبا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں جو TOR میں یہ جو چیز ہم دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو رپورٹ بھیجنے کے ساتھ ساتھ کاپی میڈیا کو دیں. ٹھیک ہے. آپ کے TORs کی میجر ڈیمانڈز کیا ہیں؟ ہماری میجر ڈیمانڈ ہے کہ جو فیصلہ کریں وہ جو کٹھے TORs ہم بنائیں اس میں اس کی کاپی TOR کی اس کی کاپی جو ہے جوڈیشل کمیشن کی وہ پبلک کی جائے فوری طور پہ. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ایک جو انٹرنیشنل فورنزک آڈٹ فرم ہے اس کو بھی پوائنٹ کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح جوڈیشل کمیشن میں TORs گورنمنٹ اور انہوں نے مل کے بنائے تھے اور پھر ایک قانون بنانا پڑا تھا جس کے تحت اسمبلی کے اندر پہلے آرڈیننس آیا پھر بل پاس ہوا. اسی طرح ایک قانون بنانا پڑے گا جس کے تحت پورے اختیارات اس کمیشن کو دینے پڑیں گے تاکہ وہ دوسرے ملکوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے پوری طرح ان کو پاورز ان میں شامل ہوں اور یہ ساری چیز اس کے اندر ہو قانون کے اندر. آپ لوگ ایک با اختیار کمیشن چاہ رہے ہیں اور رپورٹ چاہ رہے ہیں کہ میڈیا کو پبلک جو سب میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ دیکھیں گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ چیف جسٹس کے انڈر کمیشن بنے, ہم نے اناؤنس کر دیا. ایک بڑی میسیو کیمپین آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہے, ریڈیوز پہ چل رہی ہے, اب اخبارات میں بھی شروع ہو گئی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید منسٹری آف انفارمیشن اس کو اسپانسر کر رہا ہے. تو میرے دو سوال ہیں. ایک چیز یہ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ واقعی اس میں سکسیسفل ہے؟ ایک اور اس کا دوسرا پارٹ مجھے بتائیے گا کہ سرکاری پیسے سے جو یہ اپنی ذاتی تشہیر کی جا رہی ہے کیا واقعی گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی ذات کو کلیئر کرنا ہے سب نے. ٹھیک. ہاں تو پھر اس کے اوپر کم از کم یہ تو اپنے پلے سے خرچ کر لیں, اتنا تو اپنے پلے سے کر لیں نا خرچ. جیسے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مسلم لیگ کاف کا کیا رول ہے؟ نارملی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاناما لیکس کے حوالے سے زیادہ مؤثر کردار ادا کر رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. مسلم لیگ کاف اور اپوزیشن کیا اس جدوجہد میں ایک نکات پہ TORs کے حوالے سے اکٹھے ہیں یا نہیں, یہ سب کچھ ہم جانیں گے مگر اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ایک آپ سے بریک ناظرین. چودھری پرویز علیہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گورنمنٹ کو یہ ایکسپوز کر رہے ہیں, خود ایکسپوز نہیں ہو رہے. اپوزیشن کے حوالے سے جو میں نے سوال کیا تھا وہ ان سے پوچھتے ہیں چودھری صاحب کاف نظر نہیں آ رہی, کیا کوئی انڈر ہینڈ ڈیل چل رہی ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فوج کے آنے کے چانسز ہے تو معاملہ سیٹل ہیں؟ بڑی ریومرز ہیں اس حوالے سے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا بالکل رول جو ہے وہ ایز اے اپوزیشن ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے ہر ایشو کے اوپر ہماری پارٹی کا ایک واضح موقف آتا ہے, پہلے بھی آتا رہا ہے اور اس میں بھی بالکل واضح موقف ہے کہ ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اپوزیشن اکٹھی ہے اس پہ. اور اس حوالے سے 2 تاریخ کو اعتزاز احسن صاحب کے گھر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ساری آپ کو اپوزیشن اکٹھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اور ساری, کیونکہ ہم نے ان کو یہی کہا تھا سب کو کہ جب تک آپ سارے اکٹھے نہیں ہوتے تو آپ کی جتنی بھی اسٹرگل ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ تو بڑی دیر سے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے میں ہیں. کبھی پیپلز پارٹی منہ ادھر کو کر لیتی ہے, کبھی تحریک انصاف ادھر کو چلی جاتی ہے. اب سب کا ٹھیک ہے منہ اور ڈائریکشن ایک ہے. تو ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈائریکشن اور گورنمنٹ کو گرانا, ٹارگٹ بھی ایک ہے, ڈائریکشن بھی ایک ہے کہ یہ جو پاناما لیکس ہیں سارے اس کے اوپر فوکس کریں. اور چونکہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو, ان کی اور ان کی فیملی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور فوکس یہ ہے کہ TORs بنے, جوڈیشل کمیشن جو بنا ہے اس کو امپاور کیا جائے اور سب اس کے اندر آپ کو 2 تاریخ کو انشاءاللہ. کیا وزیر اعظم نواز شریف کو اپنی سیٹ پہ رہنا چاہیے یا سائڈ پہ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں میں اس کے مورلی ایتھیکلی بات دیکھیں جی, مورلی تو جنہوں 4 وزراء اعظم نے تو استعفے دیے ہیں, مورالٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر کس کو فالو کرتے ہیں؟ یہ اس طرح نہیں ہوگا. مجھے پتہ ہے نا, یہ جب تک یہ سارے فیصلے نہیں ہو جاتے, جب تک یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہو جاتی جو کہ ہو گئی ہیں اور 2 تاریخ کو آپ کو نظر آئیں گی. اگر وزیر اعظم سیٹ پہ ہیں کیا کمیشن پہ اثر انداز ہونے کا چانس نہیں ہے؟ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پہ سب کو اعتماد ہے. ٹھیک ہے. اور جو ججز ہوں گے وہ با اعتماد ہوں گے اور ہماری جوڈیشری پہ ہمیں اعتماد ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے
کہ جوڈیشری قوم کو میوس نہیں کرے گی اور پورے فیکٹس آنے کے بعد انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف کیا جائے گا. تھوڑی سی بات کر لیں ذرا گورنمنٹ اور آرمی ریلیشن شپ کی. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ اتنا میسو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ود ان آرمی. سرونگ جنرلز کو بریگیڈیئرز کو جو ہے وہ فائر کیا گیا, بہت بڑا سٹیپ تھا. اور جو پاپولیرٹی ہے وہ آرمی چیف کی آرمی کی وہ اس سے بڑی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس موقع پہ جس وقت آرمی نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی اور پاناما لیکس کے آنے کے بعد تو گورنمنٹ پہ انڈائریکٹلی پریشر بلڈ کیا گیا اور انہیں بھی کہا گیا کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. دیکھیں جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ ایک پیج پہ نظر نہیں آتے, میری نظر میں ان کی کتاب ہی اور ہے. کن کی؟ نواز شریف اور حکومت کی کتاب اور ہے, لیکن آرمی کی کتاب اور ہے. پیج تو تب ہو کہ کتاب ہے وہ. دیکھیں ایک نیشنل ایکشن پلان بنا, اس کو کس نے سیبوٹاج کیا؟ نواز شریف صاحب نے 4 ماہ لیٹ کیا تو کتنی جانیں, کتنے جوان شہید ہوئے, کتنے سویلین شہید ہوئے, اور سارے جو مین کلرز تھے سارے افغانستان چلے گئے. تو یہ کس کا نقصان ہے؟ پوری قوم کا. اور لاہور کی جو 2015 کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں آرمی نے کہا تھا کہ پنجاب کے اندر نو گو ایریاز ہیں. لیکن مجھے بتا دیں کہ جو آرمی اکاؤنٹیبلٹی ہے کیا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ اس پہ کتنا پریشر بلڈ اپ ہوا؟ میں تو کہتا ہوں انہوں نے اپنے ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کر کے تو ایک نمونہ پیش کیا ہے, ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. لیکن اس موقع پہ یہ آنا گورنمنٹ کے اوپر پریشر نہیں ہے؟ یہ اب لیکس اس کو پاناما لیکس اور اس سینیریو میں ذرا دیکھیں. یہ تو کوئی کسی کے اندر کوئی چیز ہو, اگر بندہ ہی ٹھیٹ ہو جائے تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اچھا, آپ چونکہ نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہے تھے, بڑے دعوے کیے گئے سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب کی طرف سے, وزیر قانون پنجاب رانا ثناءاللہ کی طرف سے کہ جی کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں. تو چھوٹو گینگ نے تو ان کی جس طرح چھوٹو نے ان کو تگنی کا ناش نچایا وہ سب نے دیکھا اور بالآخر آرمی کو آگے سے کنٹرول کرنا پڑا. 2 چیزیں پوچھنا چاہوں گا. نیشنل ایکشن پلان آپ سمجھتے ہیں سکسیسفل رہا, اور کیا ابھی بھی چھوٹو گینگ تو ایک پکڑا گیا اس پہ میں آپ سے بات کروں گا, لیکن کیا پنجاب میں ابھی بھی نو گو ایریاز ہیں ایز اے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میں؟ بالکل ہیں, اور اس حوالے سے ہم کہتے رہے ہیں کہ ساؤتھ کے اندر ابھی اور بھی ہیں, اور آرمی بھی یہی کہتی رہی. اور جو ان کی 2015 کی میٹنگ ہے وہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں کہ انہوں نے اس طرف نشاندہی کی, اور بھی بہت سارے پنجاب کے اندر ایریاز ہیں. پھر آگے انہوں نے ایک نالائق وزیر ہے ان کا جو خود بھی سہولت کاروں میں آتا ہے. میں یہی کہتا ہوں, بڑے ایلیگیشن آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا کہ نہیں جی شہباز شریف لا منسٹر ہے, وہ اپنا رانا ثناءاللہ کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہے. پھر رانا ثناءاللہ کی تو تصویریں بھی آئی ہوئی ہیں کہ وہ انوالو ہیں, ان کے اوپر بڑے میجر ایلیگیشن اپوزیشن لگاتی ہے, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جو یہ آپریشن صدرن پنجاب والا اس کا شاید انچارج بھی انہیں کو بنا دیا گیا. سارا کچھ اس کے پاس ہے, یہ نمبر 1 ہے سہولت کاروں میں سے. اور جب آپ چھوٹو گینگ کی بات کریں گے میں آپ کو مزید بتاؤں گا. اور اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ کہہ رہے تھے نو گو ایریاز, تو اس کے بعد انہوں نے جب آرمی نے آخر آنا پڑا, یہ ان کی پنجاب. چلیں ہم چھوٹو گینگ کو بھی لنک کر لیتے ہیں نا. نو گو ایریا ہم نے دیکھا تھا, سب نے دیکھا کہ کیا تماشا وہاں پہ ہوا. ایک غلط پالیسی کی وجہ سے, غلط حکمت عملی کی وجہ سے پولیس کے کئی جوان جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور بالآخر کیا ہوا, چھوٹو نے آرمی کو گرفتاری دے دی. میجر چیز جو آ رہی ہے کہ آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں جو صاحب کہ چھوٹو کو بہت سیاسی پشت پناہی حاصل ہے, اور جو کچھ وہاں پہ کرتا رہا ہے اس میں سٹنگ گورنمنٹ کے جو رولنگ پولیٹیشینز ہیں ان کا ہاتھ ہے 100%. اس لیے کین وی کوٹ اینی ون؟ میری بات سنیں, 100% یہی بات ہے. اور پولیس کی ان کو آرڈرز تھے کہ اس کو زندہ نہیں پکڑنا, مارنا ہے. اچھا, یعنی تاکہ وہ بتا نہ سکے. تو جس طرح عزیر بلوچ ہم نے سین دیکھا تو آپ سمجھے چھوٹو کی بھی ویڈیوز آئیں گی. اب ہو گیا نا جی سارا. اس میں اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی اتنی نالائکی ہے کہ وہاں یہ بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے سال ان کا ایڈیو ہیلتھ جو ہے اس کو اٹھا کے لے گیا چھوٹو گینگ. یہ جا کے انہوں نے حکومت پنجاب نے باقاعدہ رینسم منی دی ہے. اچھا, یعنی حکومت نے تاوان دے کے آفیسر کو لے کے آئی ہے. اور اس کے 6 ماہ بعد 10 پولیس آفیسرز کو وہی چھوٹو گینگ اٹھا کے لے جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ آئی جی کیا انہوں نے لگایا ہوا ہے, اور رانا ثناءاللہ انہوں نے پیسے دے کے وہ پولیس کے بندے واپس لیے ہیں. اچھا صاحب, چھوٹو کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ کے دور میں تھا چھوٹو؟ نہیں, 2006 کی یہ ساری پیداوار ہے. میں نے 9/11 کے بعد ایک پلان دیا تھا جس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا کہ ہم نے 350 پیٹرولنگ پوسٹیں بنائی. پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پوسٹ.
وہ اسمال رورل روڈز کیونکہ وہیں سے کرمنل زیادہ آتا تھا تو وہ سارا کور کیا تھا. میں نے 300 بنا دی 550 میں سے. ہاں 550 میں 350 بنا دی, ٹھیک ہے. باقی 150 اس نے بنانی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ جو خاص ایریاز ہیں میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. 6 پیٹرولنگ پوسٹیں وہاں اس کچے کے علاقے میں, اس کچے کے علاقے میں جو یہ ایریا ہے سارا, ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں نام بھی دے دوں گا آپ کو. وہ سارے ایریاز میں اگر 6 بن جاتی, ایک پیٹرولنگ پوسٹ کا مطلب ہے 25 ٹرینڈ کمانڈوز, ٹھیک ہے, 150 لوگ اگر یہ میرا کام یہ بند نہ کرتے شہباز شریف صاحب اور پیٹرولنگ پوسٹیں پوری کر لیتے تو چھوٹو گینگ کو تو موقع نہیں ملنا تھا بنکرز بنانے کا. گورنمنٹ کی گڈ گورننس سے جو موجودہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جناب میٹرو بچھا دی, اورنج کر دی, اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن ایک وقفہ یہاں پہ ناظرین لیتے ہیں. گفتگو یہ سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, چودھری پرویز الہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بہت سی چیزیں یہ ایکسپوز کر رہے ہیں جو سب گڈ گورننس پنجاب میں بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. تھوڑا سا کمپیریزن تو ہمیں کر کے بتائیں. ڈولفن فورس کروڑوں روپے لگا کے بنا دی, کیا خوبصورت جوان ہے, ایک ہی وردی ان کے پاس ہے, ہیوی بائکس پہ شہر میں پھرتے نظر آتے ہیں. پورے شہر میں جو ہے وہ آپ کو اس وقت مٹی گرد و غبار ہی لاہور میں نظر آتا ہے. صدرن پنجاب کی تو میں ابھی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. ملتان کی میٹرو نکال دیں تو باقی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو آپ اس وقت موجودہ پنجاب گورنمنٹ کو گڈ گورننس کے حوالے سے کتنے مارکس دیتے ہیں؟ میں آپ کو مارکس کتنے دیتے ہیں؟ میں جیلی سروے کو بلیو نہیں کرتا. پل ڈیٹ والے میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک سروے کر رہے ہیں. مجھے کہا کہ آپ کی وے آف گورننس اور شہباز شریف کا وے آف گورننس. اچھا, ایک پورا دن بیٹھے وہ میرے ساتھ, اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد میں اتنا حیران ہوا کہ شہباز شریف صاحب کو 84 مارکس دے کے ان کو پتہ نہیں کہاں لے گئے. اچھا, اور مجھے اتنا دکھ ہوا ان کے اس سروے کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ابھی بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کے سروے. اور پھر ایک اور انہوں نے فراڈ لگایا. پل ڈیٹ کے ایک سروے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل رئیس شریف نواز شریف سے کم مقبول لیڈر ہیں؟ یار پل ڈیٹ تو یہی کہتا ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے روہیل شریف اور نواز شریف کا. خدا کا خوف کریں یار, خدا کا خوف. ٹھیک ہے. اچھا, اب پنجاب گورنمنٹ کی گڈ گورننس پہ پل ڈیٹ نے تو 84 نمبر دے دیے. روہیل شریف صاحب وہاں پہ ہیں, نواز شریف کو مجھے بتائیں کدھر نظر آ رہا ہے؟ یہ پاناما لیکس میں آپ کو نظر نہیں ادھر ہی نظر آ رہے ہیں. تو 84 میں سے آپ پنجاب گورنمنٹ کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ میں آپ کو میں ایسے نہیں, پہلے میں اپنا وہ بیان کر رہا ہوں نا انالیسس. دیکھیں چیف منسٹر جو ہے اس کی پرائورٹی کیا ہے؟ ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے. وہ آپ کا بڑا ہوگا نا وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی. میں آپ کو بتاؤں جو ہیلتھ سیکٹر ہے, آپ خود چلے جائیں کیمرہ لے کے, جہاں یہ چیف منسٹر بیٹھے ہوئے لاہور, جہاں سے یہ ووٹ لے رہا ہے, وہاں میو ہاسپٹل میں میرا 400 بیڈ کا ٹاور تیار کھڑا ہے, ویسے ہی پڑا ہوا ہے, اور اس کا جو 15 آپریشن تھیٹر, ہاں آپریشن تھیٹرز تیار پڑے ہیں, اس کو چالو نہیں کر رہا. وزیر صحت ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی, اگر آپ کو معلوم ہو. جی سارا کچھ ان کے پاس ہی ہے, یہ ون مین شو جو ہے. اچھا, دوسرا اس کے بعد ہے تعلیم کا, اور 10,000 اسکول اس نے جہاں غریبوں کے بچے جاتے ہیں بیچ دیے, بند کر دیے. پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے سارا فاؤنڈیشن کا مقصد یہ نہیں تھا, وہاں یہ تھا کہ پرائیویٹ لوگوں کو انکریج کرنے کا. تو میں نہیں بنائی تھی. نہیں, آپ کے وارڈنز کو چلا رہے ہیں, ریسکیو 112 چلا رہے ہیں. اس کو ان کو کیا ٹارگٹ دیے کہ اتنے چلان کریں گے تو تنخواہ ملے گی. میں نے چلان کے لیے نہیں بنائے تھے, میں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ, اور 1122 بھی چلا رہے ہیں. 1122 نہیں چلا رہے نا, وہاں انہوں نے چائنیز گاڑیاں ڈالی ہیں, وہ کام نہیں کر رہی, آدھا کر دیا ہے, اور وہاں پیسے نہیں دے رہے. ان کا ثبوت یہ ہے, یہ اشتہار ہے, لوگوں سے پیسے لینے کی, پیسے کہہ رہے ہیں, شرم آنی چاہیے. زکوٰۃ مانگنے لگے لوگوں سے, ڈونیشنز مانگنے لگے. یہ دیکھ لیں, یہ سرکاری ادارہ ہے, یہ ضرور دکھائیں ذرا. دوسرا میری بات سنیں, آپ کا اخبار ڈان ہے نا, اس میں اشتہار دیا ہے, اپنے ہسپتال ٹھیکے پہ دے رہے ہیں سارے پنجاب کے. وہ کہہ رہے ہیں ہم اٹونومس باڈیز لا رہے ہیں, جس طرح کے پی کے میں. یہ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں, کوئی کے پی کی بات نہیں, اور کسی جگہ پہ کوئی پروگرس نہیں ہے. میرے دور میں بیسک ہیلتھ یونین میں ڈاکٹر موجود تھا, اور وہ وہاں جو اس ایریا میں یونین کاؤنسل میں اسکول تھے بچوں کے, ان کا بھی مہینے میں ایک دفعہ میڈیکل چیک اپ ہوتا تھا. یہ تو گڈ گورننس کے بڑے دعوے کر رہے ہیں, سروس میں ٹاپ پہ. اور اب میری بات سن لیں, جو ان کی اورنج لائن, اور دیکھیں میٹرو سے لوگ خوش ہیں. 20 روپے میں سبسڈی ملتی ہے, کوئی 60 روپے. بات سن لیں نا, جو جنگلہ بس سروس اس میں جو مال بنایا نا, پہلے وہ دیکھ لیں. وہاں احمد آباد میں ان کے مودی جو دوست ہیں, وہاں احمد آباد میں جو فی کلومیٹر خرچہ ہے وہ 24 کروڑ آیا ہے. ٹھیک ہے. چائنا میں 44 کروڑ آیا ہے, اور جو شہباز شریف نے بنائی ہے پر کلومیٹر 1 ارب, اور ہر مہینے
جو ان کی اتھارٹی ہے ہر مہینے میٹرو بس کی اتھارٹی پنجاب کی جو ہے 1 ارب سبسڈی تو جیسے وہ غریب لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں نا, میں گاڑی افورڈ کر لیتے ہیں, وہ بیچارے بسوں میں سفر کرنے ہیں, بات سنو, بسوں میں کدھر مر رہے ہیں لوگ, نہ ہسپتال چل رہے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں. بھائی پہلے کسی کو صحت مند تو کرو, پھر غریبوں کے بچے جو 1 کروڑ ہیں, میں 35 لاکھ بچوں کو لے گیا. میرے دور میں لٹریسی ریٹ جب میں نے چارج لیا تو 43% تھا, میں نے چھوڑا تو 62% ہے, اور اب 45 پہ آ گیا, واپس آ گیا واپس. تو ہر طرف ہر سیکٹر میں بربادی ہے. اور لا اینڈ آرڈر کا دیکھ لیں, میں گڈ گورننس پہ آ رہا ہوں. لا اینڈ آرڈر ڈالفن فورس میں نے آپ کو بتایا بہترین, ماشاءاللہ بنتے ہی انہیں چوریاں شروع کر دی. اب اس کے بعد اورنج لائن کا مجھے بتائیں کہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا وہ انڈر گراؤنڈ پروجیکٹ تھا, وہ میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کا میٹرو پروجیکٹ تھا, اورنج لائن تھا, تو وہ چل تو رہے ہیں, آپ کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. سن لیں نا, اس میں یہ ہے ہمارا تھا $1.2 بلین, 0.25% انفراسٹرکچر لون, اور کوئی سبسڈی نہیں, کوئی سبسڈی نہیں, ٹھیک ہے, اور BOT کے اوپر تھا سارا پروجیکٹ, اور حکومت پنجاب کا کچھ نہیں لگ رہا تھا. تو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں چائنیز بینک جو ہے وہ اسپانسر کر رہا ہے. ابھی آج کل ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اورنج لائن کا ٹھیکہ نہیں دیا گیا. اچھا, ہاں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اوریجنل چائنیز کمپنی کے ساتھ سنگل کمپنی کے ساتھ ہوا ہے, یہ انٹرنیشنل ٹھیکہ ہونا چاہیے تھا, جو کہ ہوتا ہے, وہ نہیں ہوا. اور اب وہ نکلنا چاہیے, اب کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سارا فراڈ ہے ٹوٹل, اور اس نے $3 بلین لے لیا ہے, اور 3% پہ, مطلب ظلم خدا کی. اور وہاں لوگوں کے کاروبار بند کر دیے ہیں, لوگوں کی دکانیں بند ہو گئی ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں وہاں, اور آدھا لاہور کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یونیسکو بھی آیا وہاں پہ, انہوں نے بھی کہا کہ غلط ہو رہا ہے, ہائی کورٹ بھی کہہ رہا ہے, اور ہائی کورٹ بھی کی بھی نہیں سن رہے. تو ظلم یہ, اب یہ ساری چیزیں دیکھ کے لائن سی پیک کا حصہ ہے. میری بات سنیں, جب ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا حصہ کر لیتے ہیں, جب ان کو نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ایکسپوز ہو جائیں گے تو باقی کے صوبے شور کریں گے. لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ جی پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی ہے, اور یہ کریڈٹ نواز گورنمنٹ کو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یار ماشاءاللہ یہ عادل گلانی کا جو کانٹریکٹ ہے, عادل گلانی وہ جو ٹرانسپیرنسی والے نا, عادل گلانی سفید بالوں والا, ماشاءاللہ اس کو ہی نوکر رکھ لیا, قصہ پاک. اور PM ہاؤس سے جو PM سیکریٹری وہاں سے وہ ساری ٹرانسپیرنسی چلا رہا ہے کہ بندہ ہی بھرتی کر لو. سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف ایسا طریقے سے اپنی ذمہ داریاں وزیر اعلیٰ انجام دے رہے ہیں. بابا بندہ ہی بھرتی کر لو, انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا بندہ ہی بھرتی کر لو, اور سروے مرضی کے کرا کے چھپوائی جاؤ. لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو ہیں یہ ٹوٹلی پنجاب کو اس نے بینکرپٹ کر دیا ہے, جو کہ سرپلس صوبہ تھا. اور آج آپ دیکھیں اصل سروے یہ ہے کہ خودکشیاں بڑھ گئی ہیں اور نوکری نہیں لوگوں کو مل رہی. اور ہمارے دور میں یہ آن ریکارڈ ہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ لے لیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ لے لیں, ہر سال 10 لاکھ جابز کریٹ ہو رہی تھی پنجاب میں. اور پنجاب کی GDP گروتھ اس وقت الحمدللہ میرے دور میں 7.8% تھی, اور اب 3.5%. ٹھیک ہے, نیچے کر کے جو سب ایک بریک یہاں پہ لیتے ہیں. ناظرین بریک یہاں پہ لیتے ہیں اور کچھ باتیں کریں گے ماضی کے دریچوں سے بھی, اور جو پریزنٹ سینیریو ہے اس پہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے چودھری پرویز الہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جس طرح میں نے بات کی کہ کچھ ماضی کے دریچوں کی بات بھی کرتے ہیں. سب ابھی جو ایک خطاب کی سیریز شروع ہوئی ہے, اس میں شاید دوسرے خطاب میں یہ کہا گیا تھا کہ مجھے زبردستی باہر بھیجا گیا. آپ لوگ اس میں شامل تھے, اور باقی آپ لوگوں نے اتنی زیادتی کی ہے. اس گھر میں جہاں بیٹھے ہیں نا, نواز شریف صاحب اپوزیشن کے دونوں ادوار میں یہیں رہتے رہے 2 سال. اس کے بعد جب یہ سارے اریسٹ ہوئے تو پھر چونکہ اٹک جانا ہوتا تھا تو یہیں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بھی ٹھہرتی تھی, اور اعجاز بٹالوی صاحب بڑے مشہور وکیل, ہاں جی ہمارے پرانے وکیل تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ارینجمنٹ کریں وکیل کا. تو پھر حمزہ جو ہے یہ آیا ہمارے ساتھ, اور ہم اکٹھے گئے اعجاز بٹالوی صاحب کے گھر. تو اعجاز بٹالوی صاحب نے کہا کہ دیکھو میں ان دونوں کی وجہ سے, چوہی شجاعت اور پرویز الہی, اور ان کے بڑوں کی وجہ سے میں یہ کیس لوں گا. وہ کچھ تصویریں ہیں وہ روتے ہوئے کی, وہ صحیح تصویریں ہیں؟
میں نے نہیں دیکھی. اچھا, ویسے میں مانتا نہیں کہ آپ نے کراچی وہ اچھا نہیں لگتا. کراچی ہم گئے تو کراچی شہباز شریف صاحب وہاں اٹھ کے آ گئے میرے پاس, کہنے لگے تمہارا تعلق یار, آپ کا تعلق ہے وہ طارق عزیز کے ساتھ, ساری ضمانت کراؤ یار, ضمانت کراؤ. جب وہ کیس ختم ہوا تو بٹالوی صاحب آئے تو بٹالوی صاحب کہتے ہیں یار ان کو سمجھائیں, ہر دفعہ بار بار ضمانت کراؤ, اور صبر کریں, کچھ نہیں ہوتا, کیس تو چلنے دیں. میں نے ابھی نہیں گھبرائے ہوئے تھے بڑے سخت. تو اس کے بعد بٹالوی صاحب نے ہمیں کہا یار ان کو سمجھا کے جاؤ, ایک تو ہمت رکھے, اور اوپر سے پھر ان کو آ کے وہ خراب کرتا ہے. سیف الرحمان وہ بازو کھڑا کر کے رونا شروع کر دیتا ہے اور ان کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. بہرحال پھر بٹالوی صاحب ایک دن آئے گھر پہ, کہنے لگے یار میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے مجھے غلط کلائنٹ دے رہے ہو. اچھا ہاں. ہم نے کہا جی کیا ہوا ہے بٹالوی صاحب؟ تو کہنے لگے یار دیکھو ایگریمنٹ یہ ٹھیک ہونے کے لیے, اور اس کے اوپر دستخط ہے ان کے, اور مجھے بھی انہوں نے ایگریمنٹ انہوں نے خود ہی کیا. ہاں خود کیا, اپنے وکیل کو بھی اعتماد میں نہیں لیا, اور ان کو کہا کہ پھر آپ دیکھ لیں اس کو. ایگریمنٹ کیا تھا صاحب؟ ایگریمنٹ یہ اچھا یہ اصل ایگریمنٹ ہے. بٹالوی صاحب ہمیں کاپی دے گئے تھے. اچھا اب تو بیچارے اللہ ان کو جنت پہ جگہ دے. میں صرف یہ دیکھ لیں, یہ شہباز شریف صاحب اچھا اور یہ نواز شریف صاحب, بے شک ایک دفعہ دکھا دیں. انہوں نے ٹی وی پہ آگے کہا نا, دکھا بھی رہے ہیں, ہاں انہوں نے ٹی وی پہ آگے کہا نا کہ جی زبردستی, اور زبردستی یہ تو دستخط ہیں اور 10 سال کا ایگریمنٹ ہے, اوپر لکھا ہوا ہے. اور جب یہ دوبارہ آئے تو پھر حریری صاحب اور مکرم صاحب نے پریس کانفرنس کی, وہ بھی فوٹیج ہے, یہ آپ دیکھ لیں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ 10 سال کا ایگریمنٹ ہے, ہم نواز شریف صاحب کو واپس لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بالکل, یہ ساری چیزیں, ہاں. تو اس لیے کوئی زبردستی نہیں ہوئی, کوئی ہمیں تو پتہ ہے. بٹالوی صاحب انہوں نے نہیں بتایا, حالانکہ محترمہ یہاں ٹھہری ہوئی تھی. تو سب اتنا آپ کا پرانا پیچھے چلے جاتے ہیں, اتنا پیار, اتنی محبت, آنا جانا, فلاں رفٹ سٹارٹ ہوئی جب آپ سے پرومس کر کے آپ کو سی ایم کی جگہ اسپیکر بنا دیا گیا, رائٹ؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ان کے والد صاحب نے بھی وعدہ کیا, یہ سارے تھے. تو یہ ایسے ہی آپ وعدے توڑتے ہیں؟ آپ سے وعدے تو جو یہ وعدہ کرے نا, سمجھ لیں کہ بس گئے, اعتبار نہ کریں. کبھی یہ کسی وعدے کے کسی کے ساتھ جو ہے, ان کو صرف اپنا مقصد عزیز ہے, اپنی ذات اور اپنی فیملی, باقی ہر چیز قربان. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو جنرل مشرف کا ساتھ دیا وہ صحیح فیصلہ تھا؟ بابا وہی تو میں بتانے لگا ہوں کہ یہاں جانے سے پہلے ایک دن جو ہیں کلثوم نواز صاحبہ, یہ نواز شریف سے پوچھ کے مجھے, شجاعت صاحب کو, کامل علی آغا کو اور اعجاز اللہ کو اور سب کو ہمیں پارٹی سے نکال کے پریس کانفرنس کے کر کے تو شام کو ادھر آئیں, ہم نے اکٹھا کھانا کھایا. ہمیں بھی پتہ تھا, ہمیں انہوں نے نکال دیا, ان کو بھی پتہ تھا میں نکال کے آئی ہوں. یہ تو ڈرامہ تھا نا. تو اس کے بعد صبح انہوں نے جانا تھا, سامان لے کے چلے گئے سعودی عربیہ. تو میں یہ کہتا ہوں انہوں نے خود نکالا. ہمارے پاس چوائس کیا تھا؟ ایک چوائس یہ تھا کہ ہم بھی سارے سعودی عربیہ چلے جاتے ہیں, یا یہاں رہ کے مشرف کا ساتھ دیتے. نہیں, یہاں رہ کے مسلم لیگ کو اکٹھا کیا, اور دوسری پارٹیوں نے بھی الیکشن لڑا. تو آپ نے کیا اکٹھا کیا؟ آپ نے تو اپنی مسلم لیگ بنا لی. نہیں, ہماری مسلم لیگ ہی تھی. نواز شریف سے پہلے ہم مسلم لیگ کے الیکشن پہ 77 میں شجاعت صاحب اعتزاز حسن کے مقابلے میں لڑے تھے. 77 میں میرے پاس نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ تھا. 77 میں نواز شریف کی سیاسی پیدائش ہی نہیں تھی مسلم لیگ کے اندر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر تھوڑا سا بزنس پوائنٹ آف ویو پہ آئے ہیں تو جدہ اسٹیل مل تو کروڑوں میں چلی گئی, اربوں کے منافع میں چلی گئی, اور پاکستان اسٹیل مل کا کیا حال ہو گیا؟ یہ پاکستان اسٹیل مل تو افتخار چودھری صاحب پتہ نہیں کب کوئی کمیشن بنے گا جو یہ دیکھے گا کہ افتخار چودھری کے اس فیصلے نے گورنمنٹ آف پاکستان کا 300 ارب کا جو نقصان کیا ہے, اس کا ذمہ دار واحد اور واحد افتخار چودھری صاحب ہیں. اس وقت 150 ارب کی بک رہی تھی, اور انہوں نے اسٹے دے کے وہ سارا ختم کیا, اور اس دن سے لے کے اور آج تک جتنا لاس ہوا ہے وہ 350 کروڑ کا وہ بنتا ہے. چلیں افتخار چودھری صاحب بنتا ہے کہ ان سے لیا جائے. کن سے؟ افتخار چودھری. اب تو وہ سیاستدان بن گئے, آپ نے ان کے خلاف اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وہ آپ کے خلاف پریس کانفرنس کر دیں گے. نہیں, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا, اب تو وہ سیاسی لیڈر ہیں نا, اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان سے بنتا ہے لینا. اور سب کو پتا تھا کہ انہوں نے 2013 کا الیکشن خلیل رمدے, افتخار چودھری اور ایک اور شخص تھے, انہوں نے مل کے رگ کیا
اور نواز شریف کو جعلی طریقے سے لے کے آئے. ہم نے عمران خان کو بتا دیا تھا. نہیں لیکن وہ جس طرح نجم سیٹھی پہ بھی آپ لوگ ایگری تھے, باقی جگہوں پہ بھی آپ لوگ ایگری تھے, سارا کنسنسس تھا, تو پھر نگران کمنٹ پہ کیوں آپ کو بات میں آپ کو بتاؤں, نجم سیٹھی کا آپ کے تو ہم صاحب ہی رہے نا گل. نہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح, وہ ان کا رول ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے کہ کیئر ٹیکر جو وزیر اعلیٰ ہے اس تو 35 پنکچر کی بات غلط ہے ان پہ, بالکل غلط ہے. میں آپ عمران خان کو سمجھایا نہیں آپ نے کبھی؟ میں نے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ یہ اس کو چھوڑیں یار, ٹارگٹ رکھے صرف افتخار چودھری ہے مین اور رمدے ہے بس. سب کنکلوڈ کروں گا آپ کی پارٹی کے حوالے سے, مسلم لیگ کا بلدیاتی انتخابات میں بھی کوئی خاطر کا کامیابی حاصل نہیں کر سکی, اور گجرات جو آپ کا ہوم ٹاؤن اور قلعہ کہلاتا ہے وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی وہ سکسیس آپ کے پاس نہیں آئی. بات یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ضیاء الحق کا الیکشن تھا یا مشرف صاحب کا الیکشن تھا, وہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھا. ٹھیک ہے. اور ان کا الیکشن جو تھا, یہ تو الیکشن کون کرا رہا تھا, یہ ان کے ڈی سی اوز ریٹرننگ افسر ہو. میری بات سنیں نا, اوہو میری بات سنیں, الیکشن کمیشن کا کوئی نہیں تھا. انہوں نے ڈی سی اوز کو ریٹرننگ افسر جب بنا دیا تو الیکشن ختم ہو گیا, الیکشن کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ تو مات کر گئے, یہ تو کبھی اس طرح کی رگی کی نہیں ہوئی. پہلا میں جو الیکشن جیتا تھا نا, میں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے آپ کو؟ یہ اس الیکشن کمیشن پہ یار خدا کا خوف کریں. انہوں نے 13 جون کو ریٹائر ہو دینا ہے. میں کیا ان کے بارے میں بات کو, سارا جہان جو ہے جو کہہ رہا ہے اس کی تو بات سنیں آپ. ٹھیک ہے صاحب, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, بڑی گفتگو آپ سے بہتر رہی, بہت چیزیں آپ نے ایکسپوز کی. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے چودھری پرویز علیہ کی کھڑی باتیں سنی اور بہت کچھ انہوں نے ایکسپوز کیا. خاص طور پہ جو وزیر اعظم نواز شریف دعویٰ کہہ رہے تھے کہ انہیں زبردستی جلا وطن کیا گیا, ایگریمنٹ بھی انہوں نے آپ کو دکھایا, گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں. پاناما لیکس کے حوالے سے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہے اور بالکل اس کے مستقبل میں جو حالات ہیں پازیٹیوٹی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. ہمارا فیس بک اور ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے ہے, دیکھتے رہیے ڈان نیوز.